بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، آپ حضرات درس سے حدیث سماعت کر رہے ہیں اور ریاض الصالحین سے آج ہماری حدیث نمبر جو ہے 1779 اور 1780 ہے۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ان کے والد انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر لے کر حاضر ہوئے اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے بعد کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا یہ بیٹا ہے اور اس بیٹے کو میں بطور غلام کے آپ کو ہبہ کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ارشاد فرمایا، کیا تمہارے اور بھی بیٹے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں۔ فرمایا کیا تم تمام بیٹوں کو اسی طرح کرتے ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اپنے اس بیٹے کو واپسی لے جاؤ۔ کیا بات معلوم ہوئی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی اولاد کے درمیان تم انصاف کرو۔ اب والدین کو تنبیہ کی جا رہی ہے، ڈھنگ سکھایا جا رہا ہے کہ تم نے اپنی اولاد کے درمیان جو ہے انصاف سے کام لینا ہے۔ جس طرح بچوں کو تنبیہ کی گئی، حکم دیا گیا کہ تم نے اپنے والدین کی عزت کرنی ہے، توقیر کرنی ہے، انہیں اف تک نہیں کہنا۔ اب بچوں کے آداب بھی سکھائے جا رہے ہیں۔ کچھ ذمہ داریاں والدین کی ہوتی ہیں، کچھ ذمہ داریاں بچوں کی ہوتی ہیں۔ والدین کی پہلی ذمہ داری کیا ہے؟ جب بچہ دنیا میں آیا تو اس کا عمدہ نام رکھے، اللہ نے مال دیا ہے تو اس کا عقیقہ کرے، پھر اسے دین کی اچھی تعلیم سکھائے، انہیں دیندار بنائے۔ جب یہ بچہ بڑا ہو جائے گا اور جب والدین انتقال کر جائیں گے تو پھر اولاد پر کیا ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے والدین کو غسل دے، ان کی نماز جنازہ پڑھائے، ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتا رہے اور کوئی صدقہ و خیرات والے کام کرتا رہے۔ اس کی ذمہ داری ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں جو خرابی ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ والدین اپنی اولاد کے ساتھ انصاف نہیں کر پاتے۔ جب انصاف نہیں کر پاتے تو لہذا پھر وہ بچے جو ہیں وہ والدین کے حقوق بھی ادا بولیے نہیں کر پاتے۔ تو خدمت کرنے کے اندر کبھی بھی پیچھے نہیں رہنا چاہیے، اور اصل خدمت جو ہے وہ بڑھاپے کی حالت میں ہوتی ہے۔ بڑھاپے کی حالت میں یقین جانیے، اگر کسی کا والد پیرالائز ہو، بول نہیں سکتا ہو، چل نہیں سکتا ہو، اور وہ بچہ اس کی خدمت کرتا ہو تو اس کے دل سے جو دعائیں نکلتی ہیں وہ اس کے لیے مقبول ہو جاتی ہیں۔ اب ایک بات مجھے ضمن ذہن میں آ گئی، اگرچہ میرے موضوع میں نہیں تھی۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے اللہ، اب دیکھو والدے کی خدمت کا صلہ دیکھو کیسا ہوتا ہے۔ کہا، اے اللہ، میرا جنت میں پڑوسی کون ہوگا؟ ذرا مجھے دکھا، میں اسے دیکھوں۔ اللہ نے فرمایا، فلاں علاقے میں قصاب رہنے والا، وہ جنت میں تیرا پڑوسی ہوگا، جو گوشت کا کام کرتا ہے۔ بڑا تعجب ہوا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس علاقے میں پہنچے، دیکھا ایک نوجوان ہے جو دکان پہ کام کر رہا ہے۔ پھر اس کے پیچھے پیچھے ہو لیے، دیکھیں اس کا معمول زندگی کیا ہے، جس کو اللہ نے میرا پڑوسی بنایا ہے جنت کے اندر۔ یہ محلے کا پڑوسی نہیں ہے، جنت کا پڑوسی ہے۔ کیا دیکھا، وہ گھر میں گئے ہیں، ایک دروازہ کھولا ہے، ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی ہے، کھانا جلدی سے تیار کیا، لقمے بنا بنا کے نرم کر کر کے اپنی ماں کے منہ میں دے رہا ہے، اور ماں بڑبڑا رہی ہے، کچھ بول رہی ہے۔ تو آپ نے پوچھا، نوجوان یہ کون ہے؟ اس نے کہا میری بوڑھی ماں ہے۔ بولے بات سمجھ میں آ گئی، بوڑھی ماں ہے، کیا کہہ رہی ہے؟ چونکہ سمجھ نہیں سکے، بات بولیاں ایسی ہوتی ہیں جو بچہ سمجھتا ہے یا ماں سمجھ جاتی ہے کیا کہنا چاہ رہا ہے، چونکہ بڑھاپے کی وجہ سے الفاظوں کی ادائیگی صاف بولیے نہیں ہو پاتی۔ تو کچھ بڑھ بڑائی کہنے لگا، میری ماں تو محبت میں عجیب بات کہتی ہے، میری ماں محبت میں عجیب بات کہتی ہے۔
آپ نے فرمایا کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے دعا دے رہی ہے کہ میرے بیٹا اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا پڑوسی بنا دے۔ کیا کہا؟ اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا پڑوسی بنا دے۔ میں کہاں موسیٰ اللہ کے نبی؟ فرمایا تیری ماں کی دعا قبول ہو گئی ہے، میں ہی موسیٰ علیہ السلام ہوں۔ والدین کی خدمت کا نتیجہ ہے، تو لہذا ان کی خدمت سے منہ بولیے نہیں پھیرنا چاہیے، پیچھے بالکل نہیں ہٹیں۔ اور والدین کو بھی چاہیے اپنے اولاد کے درمیان انصاف کریں۔ جتنے آپ کے بچے ہیں، بعض بیٹوں کو ترجیح دیتے ہیں، بعض بیٹیوں کو ترجیح دیتے ہیں۔ کسی کے یہاں بڑا بیٹا لاڈلا ہوتا ہے، کسی کا چھوٹا بیٹا لاڈلا ہوتا ہے، کسی کا درمیانہ بیٹا لاڈلا ہوتا ہے۔ بھئی لاڈ پیار سب سے ہی ہوتا ہے، مگر ایک بات ذہن رکھ لیے کہ جس طرح بسا اوقات اگر زیادہ چھوٹے پہ توجہ جائے یا ایک پہ فوکس کیا جائے تو دوسرے کے دل میں نفرت پیدا ہوتی ہے۔ میں ایک مثال دے دوں تاکہ بس سمجھ جاؤ گے۔ یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے اور یوسف سب سے چھوٹے تھے، تو یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام جو تھے نا اپنے بیٹے سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ تو بھائیوں نے کہا کہ یعقوب تو ہم سے محبت کرتے ہی نہیں، وہ تو یوسف ہی یوسف کرتے رہتے ہیں۔ وہ سمجھے نہیں جو چھوٹا ہوتا ہے اس کی محبت کے تقاضے کچھ اور ہوتے ہیں، اور جو بڑا ہوتا ہے اس کی محبت کے تقاضے کچھ اور ہوتے ہیں۔ دیکھو نا، چھوٹے بچے کو گود میں اٹھایا جا سکتا ہے، اسے سینے سے لگا دیتے ہیں، اس کے ہم لب و رخسار کو چوم لیتے ہیں، لیکن بچہ اگر بڑا ہو جائے تو بولیے کیا اس کا والد سے گود میں اٹھاتا ہے؟ بولیے کیا اس کے گالوں کو چومتا ہے؟ تو کیا مطلب، کیا میرے والد کو مجھ سے محبت نہیں رہی؟ محبت تو ہے، اس کا تقاضا بدل گیا ہے۔ آئی بسن میں تو لہذا والدین جو ہیں جن اللہ نے صاحب اولاد کیا ہوا ہے، خدا را اپنی اولاد کے بارے انصاف کریں، کیونکہ قیامت کے دن تمہیں اس کے بارے پوچھا جائے گا۔ میں آخری بات کروں پھر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ اگلی حدیث مبارکہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب ام حبیبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے، اور یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے، ابو سفیان کی بیٹی ہے۔ کتنا قریبی رشتہ ہے امیر معاویہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب۔ فرماتی جب ان کے والد کا انتقال ہو گیا، ابھی چند دن گزرے تھے، میں ان سے ملنے کے لیے گئی۔ میں نے کیا دیکھا کہ وہ خوشبو اور تیل کو لگا رہی تھی۔ ان کی کنی جو تھی اس نے زعفران ملا کے تیل میں خوشبو کے ساتھ بطور تمسخر کے مذاق کے ان کے چہرے پر لگا دیا۔ تو آپ نے فرمایا مجھے اس خوشبو کی حاجت نہیں، پر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا ہے۔ فرمان سنا، اب فرمان سنا رہی ہیں کیونکہ رسول اللہ کی بیوی ہے۔ کسے سنا رہی ہیں؟ حضرت زینب کو سنا رہی، وہ بھی رسول اللہ کی بیوی ہے، وہ بھی رسول اللہ کی بیوی ہے۔ فرما رہی ہیں کہ میرے کریم آقا نے شاہ فرمایا کہ جس کا انتقال ہو جائے میت پر 3 دن کا سوگ ہوگا، 4 دن کا 5 دن کا سوگ بولیے نہیں ہوگا۔ جس کا شوہر انتقال کر جائے اس کے لیے 4 ماہ 10 دن کا سوگ ہوگا۔ اب چونکہ ان کے یہ وہم نہ ہو جائے کیونکہ میرے والد کا انتقال ہو چکا ہے، اسلام میں سوگ 3 دن کا، یہ کہیں کہ خوشبو لگا رہی ہیں، ان کے تو والد کا انتقال ہو گیا، جس طرح ہمارے یہاں کہتا ہے میرے تو والد کا انتقال ہو گیا، میں عید پہ کپڑے نہیں بنواؤں گا، ہوتا ہے نا ہمارے یہاں پر، ابھی تو پہلی سال ہی نہیں آیا تم کپڑے بنوا رہے ہو، اور پھر اس بات پہ تنازع ہوتا ہے، قریبی رشتہ دار انہیں لان تان کرتے ہیں، تمہیں شرم و حیا نہیں؟ تیرے والد کا انتقال ہوا تو کپڑے بنوا رہا ہے، تو فلاں جگہ جا رہا ہے، یہ کر رہا ہے، تو معلوم ہے یہ جہالت کی باتیں ہیں۔ سوگ اسلام میں کتنے دن کا ہے بولیے؟ 3 دن کا ہے، لیکن ہاں سوگ جس کا عورت جس کو طلاق ہو جائے اس کے لیے 3 حیض کی عدت ہوگی، جس کا شوہر انتقال کر جائے اس کے لیے 4 ماہ 10 دن ہوں گے۔ اس میں وہ عورت جب سوگ کر رہی ہوگی سرما نہیں لگائے گی، سرما چونکہ زینت ہے، اس کے ہو گیا شوہر کا انتقال، سرما نہیں لگا سکتی۔ اسی طرح وہ نیا سوٹ نہیں پہن سکتی۔ ہاں جو گھر میں دھلے ہوئے کپڑے ہیں اچھے نئی بنے ہوئے ہوں اگرچہ اس کو دھو کے پہن سکتی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ خوشبو لگانا ویسے اسلام میں عورت کو منع ہے۔ تو ہماری یہ مائیں بہن بیٹیاں جو اسکول میں پڑھ رہی ہیں، بچیاں کالج جاتی ہیں، یونیورسٹی جا رہی ہیں یا شادی میں جا رہی ہیں، جو طرح طرح کے پرفیوم باڈی اسپرے استعمال کرتی ہیں، براہ کرم ان کو استعمال نہ کرنے دیں، شریعت میں منع ہے۔ ہر وہ کام جس سے انسان کو فتنے میں مبتلا کر دے تو اس سے اسلام نے کیا کیا بولیے؟ منع فرما دیا ہے۔ اب رہا تیل کا مسئلہ
تو چونکہ تیل بھی زینت ہے، اس سے انسان کے حسن میں نکھار پیدا ہوتا ہے، تو وہ جو شوق میں ہے، جو عدت کاٹ رہی، وہ عورت تیل نہیں لگا سکتی۔ لیکن ہاں اگر ایسی عورت، بس آخری جملہ اور پھر اپنا درس ختم، جس کے بال الجھ جاتے ہوں، خراب ہونے کا احتمال ہو، تو پھر ایسی صورت میں وہ اپنے سروں کو تیل لگا سکتی ہے، چونکہ اس کے لیے اب شرعی عذر موجود ہے۔ اللہ رب العزت کے بارے میں دعا کریں، خالق کائنات ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے